اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستہ میں درود پڑھنے کی آواز آئی کہ کوئی بڑی محبت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا لیکن پڑھنے والا نظر نہ آیا، تو حضور سے عرض کی آقا اتنی محبت سے آپ پہ کون درود پڑھ رہا ہے؟ تو حضور نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا علی وہ پتھر تیرے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضور کا اپنا فرمان کہ میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پہ درود پڑھا کرتے ہیں۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے، اور اہل سنت نے جب بھی درود پڑھا ہے وہ کسی کو جلانے کے لیے نہیں پڑھا بلکہ کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ تو ذرا اپنے سینوں کو ٹھنڈا کر لیں، زبانوں کو میٹھا کر لیں اور آقا کریم پہ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اللہ کے گھر میں مہمان بنے، اور مسجد کے پاکیزہ ماحول میں بیٹھ کے آپ نے سرکار کی پاکیزہ آل بیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اور کرنا ہے۔ اللہ کریم مسجد میں گزرا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تحریک رسالت الرسول کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ آج کا پروگرام شہید اعظم کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے لیے میں استاذ العلماء محسن آل سنت حضرت علامہ قاضی سعید الرحمن صاحب اور آپ کے صاحبزادہ قاضی زرغام صاحب اور آپ کے تمام طلباء اور مسجد کے ائمہ اور مدارس کے اساتذہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے فرمایا کہ ہماری اس مسجد میں کربلا کے شہداء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ تحریک رسالت الرسول کے جتنے کارکنان ہیں میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خوب محنت کی۔ اللہ کریم ان کی یہ محنت کرنا قبول فرمائے اور انہیں دین پھیلانے کے لیے، سرکار کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں اللہ وہ راستہ ان کے لیے چلنا آسان فرما دے۔ ہماری محافل کی زینت حضرت زینت القراء قاری محمد تاج صاحب تشریف فرما ہے، لیکن طبیعت ذرا ناساز ہے۔ دعا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ کریم انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ تحریک رسالت الرسول ایک سال سے کچھ ماہ اوپر ہوئے تو 2 جگہ پہ الحمدللہ ادارہ بھی کام کر رہا ہے، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم بچوں کے سینے قرآن کے نور سے منور بھی کر سکیں اور ان کی زبانوں پہ درود و سلام کے نغمات بھی جاری کر سکیں۔ اللہ کریم تمام دوستوں کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل کربلا کے شہداء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منائی گئی ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے۔ کربلا کا جب بھی ذکر آتا ہے تو زبان سب سے پہلے یہی کہتی ہے کہ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو،
لیکن ہمارے یہاں کربلا منایا تو جاتا ہے، ذکر تو ہوتا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے رسومات محرم کو شروع کر دیا، پیغام محرم کو اپنے سینوں میں نہیں اتارا۔ مقصد تھا کہ پیغام محرم ہمارے سینوں میں آتا اور ہم حسینی بن جاتے، ہمارا کردار حسینی ہوتا۔ یہاں جو سارا سال حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیتا ہے نا، افسوس یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہے، حالانکہ جسے صدیق کے صدق کی خیرات مل جائے اس کی زبان سے ہمیشہ سچ کا نور ہی نکلنا چاہیے تھا۔ جس نے فاروق اعظم کا نام لیا اور ان کے نام کی محافل منعقد کی، لوگ تو نا سالانہ چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کا دن ہو تو ہمیں چھٹی بھی چاہیے۔ سوال یہ ہے جو عدل فاروق نے دیا تھا کیا تو خود بھی اس پہ قائم ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے بہن کا حق مارا ہوا ہے نا، یا کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ فاروق اعظم کا نام لے۔ اگر کسی نے حضرت عثمان غنی کے نام کی محافل منعقد کی ہیں لیکن وہ آنکھوں میں بے حیائی چھپا کے بیٹھا ہے، تو پھر اس کا کام نہیں ہے کہ وہ عثمان غنی کا نام لے، اور نام حضرت علی کا آئے تو گلا پھاڑ کے وہ یا علی بھی کہے اور قرآن اس کے گھر میں کھولا بھی نہ جائے، تو پھر مزہ نہیں آتا۔ علی تو گھوڑے پہ بیٹھتے بھی قرآن پڑھے، اور علی کی زوجہ میرے نبی کی دختر وہ تو چکی چلاتے بھی قرآن پڑھے، اور علی کا بیٹا تو نیزے کے چڑھ کے بھی قرآن پڑھ جائے، اور ہم جو ان کا نام لینے والے ہیں ان کے گھروں میں قرآن کئی مہینوں سے کھولا بھی نہ جائے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے صرف رسومات کو تو نہیں لیا ہوا، کیا تعلیمات کو بھی اپنا کے بیٹھے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یکم محرم سے 10 محرم تک ہر طرف سبیلوں کا انتظام تھا، جس گلی میں جائیں، جس روڈ پہ جائیں، 15 فٹ کے بعد آگے ایک اور سبیل تھی، لوگوں نے شربت پلائے، دودھ پلائے، پانی پلایا۔ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے روک کے 10 دن پانی پلایا تھا، وہ 11ویں دن یہ بھی نہیں سوچتے کہ کوئی پیاسا تو نہیں مر رہا، اس کے حلق میں 2 بوند ہی ٹپکا دی جائیں۔ اور جنہوں نے 10 دن لنگر پکائے اور پیکٹ بھر کے جنہوں نے لوگوں کو جا کے کھلائے، پکڑائے، زبردستی دیے کہ یہ لنگر حسینی ہے لے لو، 11 محرم کو یہ بھی نہیں پتا کہ غریب بھائی کے گھر میں چولہے میں آگ جلی ہے کہ نہیں جلی۔ اگر حسینی بننا ہے تو پھر ساری زندگی کا حسینی بننا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، سبیل کے لیے نہ 12 ربیع الاول کا دن خاص ہے، نہ 10 محرم کے ایام خاص ہیں۔ جب بھی گرمی بڑھ جائے نا، تو آتے جاتوں کو پانی پلا دے، وہی سبیل محرم بن جائے گی۔ آپ کے محلے میں کہیں کوئی مکان بن رہا ہے، کہیں کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں مزدور کام کر رہے تھے، اور مزدوروں کو بھی تو پیاس لگی ہے نا، تجھے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے پسینہ آئے اور وہ کڑکتی دھوپ میں جب کام کر رہے تھے، تو اٹھ ذرا اور ایک کولر شربت کا بنا اور ادھر جا کے رکھ آ، اور اسے چاہے سبیل حسین کا نام دے دے، چاہے سبیل میلاد کا نام دے دے، تجھ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، تجھ سے شہید کربلا بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے وہ چیز سمجھی ہی نہیں کہ جو ہم نے سمجھنی تھی۔ ہمارے گھر میں حضرت فاطمہ کی نیاز تو پکتی ہے، لیکن جب بیٹی نکلے تو وہ کنیز فاطمہ بن کے نہیں نکلتی۔ جب ہمارے گھر کے بچے غلام علی بن کے نکلے اور ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ بن کے نکلنے لگ پڑیں، تو سمجھ لینا ہمارا میلاد بھی قبول ہو گیا ہے، ہمارا محرم بھی قبول ہو گیا ہے۔ لیکن ہم نے محافل میں سمجھا کیا، غور کیا۔ ہماری یہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل تو محافل کے بعد ہمیں دین کا تو کم پتہ چلتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ساتھ والی مسجد کا مولوی سنیت سے خارج ہو گیا ہے۔ آج اتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر کوئی حسبی نسبی سید بھی کسی خطیب صاحب کا ہم خیال نہیں نا، تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ وہ سید ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی بے شرمی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ سید ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ایک دور تھا
کہ کسی شاہ صاحب کے ساتھ عالم دین تھے، خطیب تھے، کچھ بات پہ اختلاف ہوا تو شاہ صاحب کو پتہ چلا تو فرمانے لگے میں خود جاؤں گا محدث اعظم پاکستان کے پاس، اگر میری غلطی ہوئی تو میں وہاں رجوع کر کے آؤں گا، اگر غلطی نہیں تو میں انہیں مطمئن کر کے آؤں گا۔ پھر وہ شاہ صاحب چلے۔ جب محدث اعظم کو پتہ چلا کہ جس سے میرا اختلاف ہے وہ سید زادہ میرے دروازے کے قریب آ گیا ہے، تو محدث اعظم پاکستان نے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ڈالے، دوڑے اور فرماتے تھے بھائی دروازہ کھولو، میرے محمد کا شہزادہ میرے گھر میں آ گیا ہے، میرے مصطفیٰ کا نور نظر میرے گھر میں آ گیا ہے۔ اور آج جس سے ذرا سا اختلاف ہوا، کسی کو کہا یہ اسلام سے خارج ہو گیا، کسی کو کہا یہ سنیت سے خارج ہو گیا۔ ہماری محافل کا تو مقصد یہ ہونا چاہیے تھا ہم غیروں کو اپنے قریب لے کے آتے، ہم دوسروں کو بتاتے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ تو زمانہ یہ تھا کہ ہم مسلمان مل کے کفر کا مقابلہ کرتے، آج کفر نے ہمیں بالکل بکھیر کے رکھ دیا، آج بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا ہے، آج اس بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ تو نے 11ویں کیوں کھائی، تو نے میلاد کیوں کھایا۔ اور بھائی ہمارا تو مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتے، کیونکہ وہ بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی کملی والے کا کلمہ پڑھتا ہوں، تھوڑی تھوڑی باتوں کو مٹا دیا جاتا اور سارے مل کے اسلام کے لیے کام کرتے۔ دیکھیے پورے محرم میں امام کا نام لیا گیا، جس گلی والے آدمی سے پوچھو وہ کہتا ہے میں حسینی، جس مسجد والے سے پوچھو وہ کہتا ہے میں حسینی، جس گھر والے سے پوچھو وہ کہتا ہے میں حسینی۔ تو جب سارا پاکستان حسینی کہہ رہا ہے کہ میں حسینی ہوں، تو اتنے حسینی موجود تھے، جیو نے پھر بھی نبی کے خاکے چھاپ دیے۔ اتنے حسینی موجود تھے، جیو نے پھر بھی نبی کے خاکے چھاپ دیے، تو اس کا مطلب ہے وہ نعروں کے حسینی تھے، کردار کے حسینی نہیں تھے۔ جب نعرے حسین کے لگیں اور مسجدیں ویران نظر آئیں، جب نعرے حسین کے لگیں اور بچیاں بے پردہ نظر آئیں، جب نعرے حسین کے لگیں اور زبانوں پہ جھوٹ نظر آئے، جب نعرے حسین کے لگیں اور نوجوان گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے آتی جاتی عورتوں کو بری نظر سے دیکھیں، جب نعرے حسین کے لگیں اور کردار میں سختی ہو۔ ہمارے تو لفظ اتنے سخت ہو گئے، یہ جو ہم منہ سے نکالتے ہیں نا، یہ جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، یہ جو منہ سے نکل رہا ہے اسے کہتے ہیں لفظ۔ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، لفظ کا معنی ہے پھینکنا۔ ہم جو منہ سے بولتے ہیں نا، یہ ہم منہ سے پھینک رہے ہیں۔ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، تو یہ تو علماء نے بتا دیا، نحویوں نے بتا دیا کہ اس کا معنی ہے پھینکنا، لیکن صوفیاء نے کمال تشریح کی، فرماتے ہیں اتنے زور سے لفظ نہ پھینکنا کہ دل زخمی ہو جائیں، اتنے زور سے لفظ نہ پھینکنا کہ کلیجے چھلنی ہو جائیں، کیونکہ عرب کا دانشور کہتا ہے لوگوں میں نے تاریخ پڑھی، میں نے زندگی گزاری، میں نے تیروں کے زخم ٹھیک ہوتے دیکھے، میں نے تلواروں کے زخم ٹھیک ہوتے دیکھے، میں نے گولیوں کے زخم ٹھیک ہوتے دیکھے، پر میں نے لفظوں سے لگے زخم آج تک ٹھیک ہوتے نہیں دیکھے۔ زبان جو زخم لگاتی ہے، لفظ جو زخم لگاتے ہیں، وہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے، جب بھی یاد آتے ہیں پھر تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھینکنا یہ لفظ کا معنی ہے، اپنی زبان سے لفظ ایسے مت پھینکنا کہ دوسرے کا دل چھلنی ہو جائے، ہاں اتنے پیار سے پھینکنا، کوئی غیر بھی ہو تو اسی تیرے لفظوں میں عشق محمد کی خوشبو نظر آنی چاہیے، عشق صحابہ کی خوشبو نظر آنی چاہیے، عشق اہل بیت کی خوشبو نظر آنی چاہیے، تاکہ تمہاری باتیں سن کے غیروں کا دل کرے کہ ہم بھی محمد عربی کے غلام بن جائیں، جن کے 14 صدیوں بعد امتی اتنے اچھے ہیں، وہ نبی خود کتنے بلند و بالا ہو۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے۔ محافل کسی بھی عنوان سے ہوں، دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو محفل میں تربیت ضرور ہونی چاہیے، آنے والوں کو بتایا جائے کہ اسلام ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ او بھائی اسلام تمہیں یورپ کے رنگ میں نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام تمہیں صبغت اللہ کی رنگینی میں دیکھنا چاہتا ہے۔
اسلام تجھے اس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے جو محمد عربی عطا کر رہے ہیں. اسلام تجھے اس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے جو 14 صدیوں کے اولیاء اور علماء نے عطا فرمایا ہے. اسلام تیرے وجود پہ ایسا رنگ دیکھنا چاہتا ہے تو گزر جائے تو تیرے گزرنے کے بعد کمال یہ ہو کہ 90 لاکھ ہندوؤں کی زبان پہ محمد کا کلمہ ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ہماری محافل اپنوں کو دور کر رہی ہے. ہماری محافل میں عجیب سا مزاج بنا ہوا ہے. میں صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو لفظ ہے نا ان کو پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. آج کل بغیر سوچے جب لفظ بولے جا رہے ہیں نا تو دین کا نقصان بڑا ہو رہا ہے. اگر سوچ کے بولا جاتا تو پھر سمجھ آتی کہ ہم نے دین کا فائدہ کرنا ہے. ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت علامہ صاحبزادہ عطا المصطفیٰ جمیل رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی. آپ نے اپنا ایک ذاتی واقعہ لکھا ہے, اس کو ذرا سنیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ سمجھا سکوں کہ لفظ کتنے احتیاط سے نکالنے چاہیے. الفاظ بولنے ہیں تو کتنے پیار سے بولنے ہیں, ان کا سوچنا کتنا ضروری ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ہندوستان اور پاکستان یہ الگ نہیں ہوئے تھے, یہ سارا ہی ہندوستان تھا, نہ بنگلہ دیش الگ ہوا تھا نہ پاکستان بنا تھا. تو اس دور میں یہ سارا ہندوستان تھا. تو جو موجودہ انڈیا ہے وہاں پہ میں خطابات کے لیے جایا کرتا تھا. میرے پردادا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بھی ان علاقوں میں بہت خطابات کیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں جاتا تو میرے نام کا جب اشتہار چھپتا تو اس پہ لکھا جاتا تھا شیر پنجاب محمد بشیر. مجھے شیر پنجاب کے نام سے نا تخلص سے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. تو آپ کو اللہ نے نا 3 خوبیاں عطا فرمائی تھی. علم بھی دیا تھا, آواز بھی دی تھی اور بات کرنے کا طریقہ بھی دیا تھا. یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ بندہ عالم بھی ہو, پھر آواز بھی اچھی ہو اور پھر بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو. تو فرماتے ہیں کہ وہاں میرا بہت نام تھا, لوگ مجھے بڑے چاہتے تھے. تو ایک بہت بڑے اجتماع میں مجھے جانا ہوا وہاں پہ. تو ابھی ہم ایک کمرے میں بیٹھے تھے تو وہاں دہلی کے ایک خطیب بیٹھے تھے جنہیں فخر دہلی کہا جاتا تھا. نام تو انہوں نے نہیں لکھا کہ انہیں فخر دہلی کہا جاتا تھا. بڑے قادر الکلام خطیب تھے وہاں کے. اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے بندے کو برداشت کرنا جو دور سے آ کے آپ کے علاقے میں شہرت پا جائے. اللہ جسے عزت دے دینا اسے برداشت کرنا یہ بڑا دل گردے کا کام ہے. اور اگر آپ سمجھیں تو میں سمجھانا چاہوں, جب اللہ کی دی ہوئی عزت کسی کو, اللہ کی دی ہوئی عزت آپ کو ہضم ہو جائے نا تو آپ ولی بن جائیں گے. جب کسی کی خوشی سے آپ کو تکلیف نہ ہو. یہاں تو امام صاحب نیا جوڑا پہن لیں تو ہمیں 6 دن نا بلڈ پریشر کی گولی کھانی پڑتی ہے. یہاں محلے کا کوئی بندہ بھی نئی گاڑی لے لینا تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے, اور برادری کا کوئی غریب اگر نئی گاڑی لے لے تو پھر تو سیدھا سیدھا دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. خوشی ہضم ہو نہیں سکتی. کسی کا جو مقام ہے وہ ہضم کرنا. اب اگر آپ بخاری پڑھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ جو 4 خواتین ہیں ان میں 2 نام مائی صاحبہ نے یہ بتائے, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں جو 4 اعلیٰ خواتین ہیں نا ان میں تیسرا نام خدیجہ الکبریٰ کا ہے اور چوتھا نام فاطمہ زہرا کا ہے. اب ہے کوئی سوتن جو اپنی سوتن کی اس طرح تعریف کرے؟ یا تو بہن کی اس طرح تعریف نہیں کرتی, اور وہ بتا رہی ہیں کہ مصطفیٰ کی زوجہ تو میں بھی ہوں اور میرا رشتہ رب نے کروایا تھا اپنے محبوب کے ساتھ. جبرائیل محبوب کے پاس ریشمی رومال پہ میری تصویر لے کے آیا کہ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری بیوی ہے. لیکن پھر بھی فرماتی ہیں جو دنیا کی 4 اعلیٰ ترین خواتین ہیں ان میں تیسرا نمبر خدیجہ کا ہے اور چوتھا نمبر فاطمہ زہرا کا ہے. یہ کسی کو برداشت کر دینا یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے.
اب 40 دن چلا کاٹے معین الدین اور 40 دن دیکھے کہ داتا کا مقام کیا ہے، خاموشی سے چلے جاتے تو کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن کتنی وسعت تھی ان کے دل میں کہ جاتے جاتے بتا گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اگر اس کا سادہ سا معنی کروں تو یہ بنتا ہے 90 لاکھ کو کلمہ تو میں نے پڑھانا ہے پر داتا داتا ہے۔ تو کسی کو مان لینا اور کسی کو اللہ کی عطا کردہ عزت اس کو تسلیم کر لینا یہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے اور بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ تو انہیں تکلیف تھی کہ یہ ادھر سے آ کے ادھر عزتیں پا گیا۔ اب ایک کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگے کہ مولانا بشیر آپ کو شیر پنجاب کہتے ہیں، اگر شیر میں سے یا اڑا دی جائے تو پھر آپ کیا بنے؟ اب شیر میں سے یا نکال دو تو شر رہ جاتا ہے، یہ میں سے شیر میں سے یا نکال دو تو شر رہ جاتا ہے، تو آپ پنجاب کے شر بنے، فسادی ہیں پنجاب کی۔ تو لوگ ہنسنے لگ پڑے۔ مولانا حاضر دماغ بڑے تھے تو فرماتے ہیں میں نے کہا آپ کو فخر دلی کہا جاتا ہے، اگر آپ کے فخر سے فا اڑا دیا جائے تو پھر آپ دلی کے کیا بنے؟ اب فا اڑا دیا جائے تو خر بن جاتا ہے۔ اب جو سمجھ گئے میں مانا نہیں کرتا، جو سمجھ گیا نا وہ سمجھ گئے ہیں کہ خر کسے کہتے ہیں، عام ہمارے استعمال ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر میں پنجاب کا شر تو آپ دہلی کے خر، انہوں نے شیر کی یا اڑائی شر بنایا، میں نے فخر کی فا اڑائی اور خر بنایا۔ فرماتے ہیں وہاں ہندوستان کے ایک بزرگ شاعر بیٹھے تھے، وہ کمزور تھے اور تکیہ لگا کے نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ہماری باتیں سنی تو یکدم بیٹھ کے آگے ہو کے آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے مولانا حضرات یہ آپ نے کیا کر دیا، شیر کو شر بنا دیا، فخر کو خر بنا دیا، آپ نے ایک ایک حرف اڑا کے تو معنی کتنا بگاڑ دیا۔ اب چلو جو اڑ گئے ہیں نا انہیں اڑے رہنے دیں، ایسا کریں تبادلہ کر لیں، حروف کا تبادلہ کر لیں۔ مولانا بشیر انہوں نے آپ کے شیر میں سے یا اڑائی، آپ نے فخر میں سے فا اڑائی، ایسا کریں کہ اپنی یا انہیں دے دیں، ان کی فا آپ لے لیں، ان کی فا شر کے آگے لگائیں تاکہ آپ شرف پا سکیں، اور اپنی یا ان کے خر کے درمیان میں لگائیں تاکہ وہ آپ سے خیر پا سکیں۔ اب ایک حرف بدلا تو معنی کتنا بگڑ گیا اور ایک حرف بدلا تو معنی کتنا سمر گیا۔ یہ ایک ایک حرف بتاتا ہے کہ تمہارے حرفوں سے دل چھلنی بھی ہو جاتے ہیں اور تمہارے حرفوں سے دلوں پہ مرم بھی ہو جاتا ہے۔ اسلام کی پہلی تعلیمات یہی ہیں کہ تمہاری بولی اچھی ہونی چاہیے، تمہارا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو کئی نقیب کہہ دیتے ہیں آج وہ کلام پڑھوں گا کہ جلتوں کو جلا دوں گا، جو سڑتے ہیں انہیں ساڑ کے رکھ دوں گا، جلنوں کو جلانا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کلیجے ساڑنے کے لیے محفل نہیں منائی جاتی، محمد کا دین سمجھانے کے لیے منائی جاتی ہے تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ شریعت کا پیغام کیا ہے۔ تو ایک تو محافل کو با مقصد بنائیں، پھر تربیت کا نظام ہونا چاہیے۔ تربیت کبھی نہ سوچیں کہ سکول کریں گے یا مدرسہ اور مسجد میں مولوی کریں گے، اصل تربیت وہ ہے جو ماں باپ کرتے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد کے لیے ماں باپ جنت بھی ہیں، اولاد کے لیے ماں باپ جہنم بھی ہیں۔ اگر ماں باپ تربیت اچھی کر دیں، اگر انہیں لوریاں اچھی دے دیں، جس گھر میں بچوں کو گود میں بٹھا کے درود پڑھا جاتا ہے وہ بچے نعت خوان بن جایا کرتے ہیں۔
جس گھر میں بچوں کو گود میں بٹھا کے گانے سنے جاتے ہیں وہ بچے گویے بن جاتے ہیں، جس گھر میں بچوں کو گود میں بٹھا کے جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بچے سچ کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں، جن گھروں میں بچوں کو پاس بٹھا کے غیبتیں کی جاتی ہیں ان بچوں کو پھر برادری کے لوگ اچھے نہیں لگتے کیونکہ غیبتیں سنی ہوتی ہیں، جن گھروں میں گانے سنے جائیں تو بچوں کو رقص کرنے کے طریقے آ جاتے ہیں، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اگر باپ جھوٹ بولے اولاد جھوٹی نکلتی ہے، اگر ماں گالی نکالے اولاد گالی سیکھتی ہے، باپ گھوڑے پہ بیٹھتے قرآن پڑھے، ماں چکی چلاتے قرآن پڑھے، بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا کرتا ہے کیونکہ اس نے سیکھا ہی یہ ہوتا ہے۔ تو تربیت کا ماحول بنائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ دین کیا کہتا ہے۔ اب نبی پاک نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت بھی سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت بھی سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت کی محبت بھی سکھاؤ۔ اب جس گھر میں حضور کی آل کی باتیں ہوں گی وہاں پھر آل کا ادب بھی تو ہوگا نا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں بچے آل بیت کا ذکر نہیں کرتے تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے بچپن میں کیوں نہیں سنایا؟ جن گھروں میں سرکار کی آل کا ذکر ہوتا ہو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرا، کہ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا جاتا ہے۔ تو جب ذکر کثرت سے ہوگا تو جب کانوں نے سنا ہی وہ نام ہوگا تو پھر اسی نام کی تو مالا جپی جائے گی۔ جب حضرت مولا علی کے تذکرے ہوں، جب فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کی بات ہو، جب حضرت حسن کی صلح کے تذکرے ہوں، جب حسین کی جرت و بہادری کی باتیں ہوں، جب حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب کا میدان کربلا میں سیدہ فاطمہ کا پردہ سنبھال کے رکھنا اس کی باتیں ہوں تو زبان ضرور کہے گی اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ جن گھروں میں آل رسول کے تذکرے بیان ہوں ان گھروں میں مخالفت نہیں ہوتی بلکہ کہا جاتا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ گر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ جن گھروں میں آل رسول کی محبت کے جام پلائے جائیں پھر اس گھر کا بیٹا لکھتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پھر اس خاندان میں آج ہم نے جن کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے وہ حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے میدان کربلا میں دین بچانے کے لیے قربانیاں دی۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں تو آج یزید اس لیے اچھا نہیں نہ لگتا کہ اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کو شہید کروایا، اور اچھا لگنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ریت کے ذرے سے کم درجہ بھی یزید کے لیے دل میں تھوڑی سی نرمی ہے نا تو پھر سمجھیں ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ ذرا سی نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بدبخت ہے، پلیت ہے کہ جس نے خون رسول کو میدان کربلا میں کس طرح شہید کروایا، حضور کے کندھوں کے سوار کو کس طرح پیاسا رکھا گیا۔ ہمیں یزید اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ وہ آل بیت کا قاتل ہے۔
لیکن کبھی سوچئے گا کہ حسین کی یزید سے مخالفت کیوں تھی؟ یہ ضرور سوچئے گا بھئی میں اگر کسی وجہ سے مخالفت رکھتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن حسین جس وجہ سے مخالفت رکھتے ہیں اس کی تو اہمیت ہے۔ تو امام یزید کے خلاف کیوں ہوئے؟ یزید نے تو اس وقت کسی کو بھی قتل نہیں کروایا تھا، شہید نہیں کروایا تھا۔ امام مدینے میں تھے، نکل آئے کیوں؟ یزید بے نماز تھا اور حسین کی بے نماز سے لگتی نہیں ہے۔ یزید شرابی تھا اور حسین کی شرابی سے لگتی نہیں تھی، حالانکہ احادیث میں بھی ہے شراب کے متعلق، قرآن میں بھی ہے شراب کے متعلق، لیکن حضرت علی نے اپنے قول سے اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو شراب سے نفرت دلانے کے لیے ایک بات کہی کہ اگر میری انگلی کو شراب کا قطرہ لگ جائے تو میں انگلی ہاتھ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، حالانکہ نجاست لگ جائے تو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، شراب لگ بھی جائے تو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے ہاتھ، لیکن نفرت دلانے کے لیے کہ میری اولاد، میرے محبین، مجھے چاہنے والے سمجھ لیں کہ علی شراب سے نفرت کتنی کرتا ہے کہ اگر انگلی کو لگ جائے تو انگلی میں ہاتھ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، کاٹ کے پرے پھینک دوں گا۔ اب جو انگلی پہ لگا ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنی اولاد کے لیے شرابی ملنگ قبول کر لے گا؟ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ پنگی علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، شرابی علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، چرسی علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، جو 6 مہینے جس نے غسل نہ کیا ہو بدبو آ رہی ہو وہ علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا۔ علی کا ملنگ مہر علی ہوتا ہے، علی کا ملنگ داتا علی حجویری ہے، علی کا ملنگ معین الدین چشتی ہے، علی کا ملنگ حضرت عبد القادر جیلانی ہے، علی کا ملنگ مجدد الفسانی ہے، کہ جن کا کردار بھی علی سے ملتا ہے۔ تو یزید گانے سنتا تھا، اس کے دربار میں گانے گانے والی عورتیں بھی رہتی تھیں اور رقص کرنے والی جو رقاصائیں ہیں وہ بھی رہا کرتی تھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں، رقص دیکھنا، گانے سننا، شراب پینا اور بے نماز۔ اب اس وجہ سے امام نے اس کے خلاف قدم اٹھایا۔ اپنے دوستوں کو ضرور دیکھیے گا، اگر کوئی شرابی نکل آئے تو پھر آپ یزیدی کردار کے مالک ہیں، حسینی کردار کے مالک ہیں۔ اپنے دوستوں کو چیک کریں، اگر ان میں کوئی بے نماز ہے تو پھر آپ یزیدی کردار کے مالک ہیں، حسینی کردار کے مالک نہیں۔ اور اگر آپ کے گھر سے شادی کے وقت بارات نکلے یا ڈولی نکلے اور وہ ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق ہو اور آپ کے موبائل سے مجروں کے کلپ نکل آئیں تو پھر کردار کے یزیدی ہیں، حسینی نہیں۔ مقصد محفل منانے کا یہ ہے کہ ہم حسینی بن جائیں۔ امام عالی مقام امام حسین نے نا جب مدینہ چھوڑا تو لوگوں نے بہت روکا، حسین نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی منتیں کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا روکا کہ نہ جائیں، حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ مکے سے نکلے پھر منتیں کی گئیں، فروزبک شاعر نے راستے میں روک روک کے کہا حضور آگے نہ جائیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا مجھے پتا ہے جو تم مجھے ظنی طور پہ بتا رہے ہو نا کہ شاید آپ شہید ہو جائیں گے، مجھے نانا نے یقینی طور پہ بتایا ہے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے۔ میری نانی ام سلمہ کے پاس ابھی وہ بوتل میں مٹی پڑی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ جب یہ خون بن گئی سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ تو مجھے پتا ہے میں نے شہید ہونا ہے۔ حسین سب کچھ پتا ہے تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جو جواب ہے نا ذرا اس کو سنیے۔ امام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، اور مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری
غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ امام عالی مقام نے بچوں کی، بھائیوں کی، بھتیجوں کی، ساتھیوں کی قربانیاں دیں، اپنا سر بھی دے دیا، اور دین محمد کو وہ جوانی دی کہ قیامت تک جتنے بھی ہر دور کے یزید آئیں گے وہ زور لگا لیں، حسین نے جس دین کو طاقت دی ہے اب اسے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ تحریک رسالت و رسول کے زیر اہتمام مدرسہ چل رہا ہے، جس میں بچے قرآن پاک کی تعلیم لے رہے ہیں، اور جنڈ سے آپ اگر تراب کی طرف جائیں تو راستے میں لکڑ مار ایک علاقہ ہے، وہاں پہ الحمدللہ مسجد مدرسہ چل رہا ہے تحریک رسالت الرسول کے زیر اہتمام۔ ان دوستوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بنی بنائی مسجد اور 2 کنال زمین مدرسہ کے لیے تحریک کے حوالے کر دی۔ الحمدللہ اگر آپ کا تعاون رہا، اگر آپ کا ساتھ رہا تو بہت جلد مدرسہ کی عمارت بھی قائم ہو جائے گی، اور یہاں جو چکری روڈ پہ ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، انشاءاللہ جلد جب اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے حافظ بنیں گے تو ہم پھر آپ کو صدا دیں گے۔ آپ ان سروں کو دیکھیے گا کہ جن پہ عزت کی دستاریں رکھی جائیں گی، ان بچوں کو دیکھیے گا کہ جن کے سینے قرآن سے منور کیے جائیں گے، آپ ان آنکھوں کو دیکھیے گا کہ جن میں حسن محمد کے جلوے ڈالے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں آپ سب کو مل کے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑا نازک وقت ہے، پورا کفر اکٹھا ہو چکا ہے کہ اسلام کو مٹانا ہے، اور ہمیں بھی ہوش کرنا چاہیے، ہمیں بھی اکٹھے ہو کے اسلام کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں سے زیادہ نہیں تو ایک بچہ دین کو ضرور دیں، اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو دین ضرور پڑھائیں، کیونکہ ایک بیٹے نے دین پڑھا ہے تو ایک بیٹے نے پڑھا ہے، اگر ایک بیٹی نے پڑھا ہے تو آنے والی ساری نسل نے مصطفیٰ کا دین پڑھ لیا، کیونکہ جو مائیں گانوں کی لوریاں دیتی ہیں نا وہ یونیورسٹی سے نکلی ہیں، اور جو مدرسہ سے نکلتی ہیں وہ لوریاں بھی سورہ یاسین پڑھ کے دیا کرتی ہیں، وہ لوریاں بھی سورہ رحمان پڑھ کے دیا کرتی ہیں۔ اللہ کریم ان دوستوں کو عزتیں عطا فرمائے۔ میرے پاس آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی دعا نہیں، آج رات اللہ سب کو حسنین اور حسنین کے نانا جان کی زیارت نصیب کرے۔ میں نے کیونکہ آگے بیان کرنا ہے، میں اجازت چاہوں گا، سلام ہوگا، باقی محفل اختتام تک جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمامی اب آپ تشریف فرما رکھیں۔ اب میں پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاضی مظہر حسین قادری صاحب سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لاتے ہیں اور صدارتی خطبے سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ تمامی اب آپ تشریف رکھیں، صدارتی خطبے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاضی مظہر حسین قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔